الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس کلام میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ بھلا تم نے کسی اور دین کی پیروی شروع کر رکھی ہے، حالانکہ زمین و آسمان کی ہر چیز چار و ناچار اللہ رب العزت کے حکم کے ہی پابند ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات ہی عابد ہیں، یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ عبادت یا نافرمانی کا اختیار صرف انسانوں اور جنوں کو عطا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اختیار کو حکم خداوندی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس دلوں کا سرور ہے، یہ روحوں کو سکون بخشتا ہے۔ ذرا دیکھیے اس بلی کو، اسے جب کلام مجید کی تلاوت لگا کر دی جاتی ہے تو یہ اس ادب و احترام سے اس کو سنتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس مقدس کلام کی اس تاثیر کو بار بار مختلف جانوروں پر آزمایا جا چکا ہے، اور جانوروں کا ریئیکٹ دیکھ کر کئی انگریز بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ خدا جانے کیا بات ہے کہ کلام اللہ کو جانور بھی بڑی ہی خاموشی سے، بڑے ہی مؤدب ہو کر سنتے ہیں۔ بے شک سچ فرماتا ہے میرا رب، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ بھلا تم نے کسی اور دین کی پیروی شروع کر رکھی ہے، حالانکہ زمین و آسمان کی ہر چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، چار و ناچار، مانتے ہوئے یا نہ مانتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہی پابند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مقدس کتاب سے تعلق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن